دمشق کے قید خانے میں ان مجاہدین اسلام کی داستان جنہوں نے اندلس کے ساحل پر اپنی کشتیاں ڈال ڈالی تھی۔ دیکھ لیا ابن نصیر، خضر نے موسیٰ سے کہا، جو کوئی تمہیں جانتا ہے وہ تمہاری نجات کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنی جان کے لیے کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میں نجات کی بھیک صرف اللہ سے مانگتا ہوں، تمہارا 2 لاکھ جرمانہ ہم ادا کریں گے۔ یوسف نے کہا، لیکن واپس جا کر یہاں تو ہم زاد راہ ہی لائے ہیں، میرا قبیلہ تمہارے نام پر درہم و دینار کے انبار لگا دے گا۔ خضر نے کہا، یہ دونوں بربر موسیٰ کے سامنے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، ایسی عقیدت کہ وہ تو جیسے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ تم دونوں چلے جاؤ۔ موسیٰ نے انہیں کہا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں، وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول نہیں گیا، وہ اپنے محافظوں کے ذریعے مجھ پر نظر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کا میں امیر رہا ہوں وہ میری قدر و قیمت کو بھولے نہیں ہوں گے، اور مجھے اس ذلت و رسوائی میں دیکھ کر کوئی بھی انتہائی کارروائی کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ 4 آدمی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آئے اور دونوں بربروں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں کو خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ ان میں سے ایک نے یوسف اور خضر سے کہا، خلیفہ کو ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ یوسف نے پوچھا۔ اس کا جواب صرف خلیفہ دے سکتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، ہم حکم کے پابند ہیں، فوراً چلو، اگر ہم نہ چلیں تو؟ خضر بولا، پھر تمہیں یہاں سے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، یہ بھی خلیفہ کا حکم ہے؟ اس سے پہلے کہ تمہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر لے جایا جائے، چل پڑو، خلیفہ کے حکم کو تم نہیں ٹال سکتے میرے دوستو۔ موسیٰ نے کہا، ان کے ساتھ چلے جاؤ، رسوائی سے بچو، اللہ تمہارا محافظ ہو۔ وہ 4 آدمی دونوں بربروں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ موسیٰ بن نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حاجیوں کے خیموں سے الگ تھلگ خیموں کی ایک اور بستی آباد ہو گئی تھی۔ ان خیموں کے درمیان ایک خیمہ بہت بڑا تھا، یہ نام کا تو خیمہ ہی تھا، لیکن یہ رنگدار کناتوں اور جھالروں والے شامیانے کا ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ اس کے اندر ریشمی پردے لگے ہوئے تھے، ایک بڑا پلنگ اور اس پر ریشمی جالی کی مسہری تھی، نیچے قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ پلنگ سے ذرا ہٹ کر چھوٹے صوفے کی شکل کی ایک کرسی رکھی تھی، اس کے آگے کش نما چوکی اور چوکی پر مخمل کے غلاف والی گدی رکھی تھی۔ کرسی پر بیٹھنے والا اس گدی پر پاؤں رکھتا تھا۔ اس نرم و گزار کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا لباس عربوں جیسا تھا، اور لباس بھی ایسا کہ دور سے دیکھنے والا بھی کہہ اٹھتا تھا یہ کسی ملک کا بادشاہ ہے۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا اور جھک کر پھر وہاں دایاں بازو گھما کر اور ہاتھ ماتھے پر رکھ کر تعظیم بجا لایا۔ خلیفۃ المسلمین، اس نے کہا، دونوں کو لے آئے ہیں؟ ان کے پاس ہتھیار ہیں؟ خلیفۃ المسلمین نے پوچھا۔ نہیں خلیفۃ المسلمین، اس آدمی نے کہا، وہ احرام باندھے ہوئے ہیں، نہتے ہیں، ان کی تلاشی لے لی ہے۔ خلیفۃ المسلمین سلمان عبد الملک نے شہنشاہوں کے انداز سے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی، جس سے اس کے سامنے کھڑا آدمی الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ بربر یوسف ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث اندر آئے۔ السلام علیکم امیر المومنین، دونوں نے بیک زبان کہا۔ بربروں کے متعلق میں نے جو سنا تھا وہ غلط نہیں سنا؟ خلیفہ نے کہا۔ کیا سنا ہے خلیفہ نے بربروں کے متعلق؟ خضر نے پوچھا۔ کہ وہ تہذیب سے بے بہرہ ہیں۔ خلیفہ سلیمان نے کہا، وحشی ہیں، تم سے ہمارے بدو اچھے ہیں جو آداب و اخلاق سے بیگانہ نہیں۔ یوسف اور خضر کے چہروں پر حیرت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری طرف دیکھو، خلیفہ نے شاہانہ روپ میں کہا۔ ایک دوسرے کو کیا دیکھتے ہو؟ تم بے قصور ہو، تمہیں دربار خلافت کے آداب سکھائے نہیں گئے؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ خلیفہ کے آگے جھک کر سلام کیا جاتا ہے؟ امیر المومنین، یوسف نے کہا، ہم صرف اس دربار میں جھکنا جانتے ہیں جس میں حاضری دینے اتنی دور سے آئے ہیں۔ اللہ کے اس دربار میں ہم صرف جھکتے ہی نہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، ہمیں یہ آداب اسلام نے سکھائے ہیں۔ اس وقت تم خلیفۃ المسلمین کے دربار میں ہو، خلیفہ سلیمان نے عتاب آمیز لہجے میں کہا، یہاں بھی جھکنا لازمی ہے۔ خلیفۃ المسلمین، یوسف نے کہا، ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ اس کے اصول ہمیں اچھے لگے تھے۔ ایک یہ کہ انسان کے آگے نہیں جھکا کرتا، اسلام صرف اللہ کے آگے جھکنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ ہمیں اپنے آگے جھکنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم اسلام کو ترک کر کے واپس اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ میں اسلام کا ہی خلیفہ ہوں۔ سلیمان نے کہا، مجھے مت بتاؤ اسلام کے احکام کیا ہے، میں جنگلوں میں رہنے والے اور تہذیب و اخلاق سے نابلد بربروں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجھے اسلام کے احکام سنائیں۔ بربروں کی تہذیب اور ان کا اخلاق دیکھنا ہے تو اندلس میں جا کر دیکھ خلیفہ۔ خضر بھڑک کر بولا، کیا تو نہیں جانتا کہ اندلس کی فاتحہ کا صحرا بربروں کے سر ہے؟
طارق بن زیاد بھی بربر ہے۔ یوسف نے کہا، جن بربروں کو تو وحشی اور جنگلی کہہ رہا ہے، انہوں نے اندلس کے کفار کے دل جیت کر انہیں حلقہ بگوش اسلام کر لیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین خضر نے کہا، تو نے اندلس کے فاتحین کو واپس بلا لیا تو بربر عرب کے سالاروں کی کمان میں ابھی آگے ہی آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلا ڈالی تھی، واپسی ممکن ہی نہ رہے، مگر اس نے آدھا اندلس فتح کر لیا تو نے اسے دمشق بلا کر اس کے بالوں پر جلا دیے کہ وہ گمنامی میں کھو جائے، اور دوسرے فاتح امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر کو بیریاں ڈال کر بھیکھاری بنا دیا۔ اندلس میں جا کے دیکھ، وہ بربر ہیں جنہوں نے اندلس کے سینے میں اسلام کا پرچم گاڑ دیا ہے، اور سنا ہے تم دونوں موسیٰ کی ذلت اور رسوائی کا مجھ سے انتقام لوگے۔ خلیفہ نے کہا، کیا تم میں اتنی جرأت ہے کہ تم مجھے قتل کرو؟ تم بغاوت کر کے میری خلافت کا تختہ الٹنا چاہتے ہو؟ اگر موسیٰ بن نصیر اشارہ کر دے تو ہم بغاوت بھی کر کے دکھا دیں گے۔ یوسف نے کہا، اگر تیرے مخبروں نے ہماری وہ باتیں جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ کی ہیں تیرے کانوں میں ڈال دی ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تعریف کر موسیٰ کی جس نے ہمیں روکا ہے۔ خضر نے کہا، کیا اس کی باتیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچی؟ وہ کہتا ہے بغاوت کا نام نہ لینا ورنہ سلطنت اسلامیہ کمزور ہو جائے گی، مگر تو اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ لے جاؤ ان بد زبان جنگلیوں کو، خلیفہ نے گرج کر کہا، انہیں دمشق کے قید خانے میں پہنچا دو، یہی ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ خلیفہ کے 6-7 محافظ عورتیں اندر آئیں، ان کی تلواروں کی نوکیں اور دونوں بربر سرداروں کے جسموں میں چبھنے لگیں۔ محافظوں نے گھسیٹتے دھکیلتے ہوئے خیمے سے باہر لے گئے۔ ہمیں اب فریضہ حج سے روکنے والے یوسف اور خضر کی آوازیں خلیفہ سلیمان کو سنائی دے رہی تھی، تیری بادشاہی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ان کی آوازیں دبتی گئی اور حاجیوں کی آواز کی مترنم گونج اللہم لبیک میں ڈوب گئی۔ اس کے بعد ان دونوں بربروں کا کہیں سراغ نہ ملا۔ خلیفہ سلیمان عبد الملک ولید بن عبد الملک کا بھائی تھا۔ سلیمان سے پہلے خلیفہ ولید تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، لیکن اچانک اسے ایسے مرض نے آن گرا کہ چند دنوں میں انتقال کر دیا۔ اپنے بیٹے کو وہ خلافت کے لیے نامزد بھی نہ کر سکا۔ اس کے انتقال کے ساتھ سلیمان نے مسند خلافت سنبھال لی۔ دونوں بھائیوں میں یہ فرق تھا کہ ولید نے محمد بن قاسم کو ہندوستان پر فوج کشی کے لیے بھیجا تھا اور اسے کمک اور ہر طرح کی مدد بھیجتا رہا۔ دوسری طرف اس نے امیر شمالی افریقہ موسیٰ بن نصیر کے اس منصوبے کو منظور کیا کہ اندلس پر حملہ کیا جائے اور اس کی قیادت ایک بربر سپہ سالار طارق بن زیاد کرے۔ ولید نے انہیں حملے کی اجازت ہی نہ دی، بلکہ انہوں نے جو بھی مانگا وہ اس نے بھیجی۔ ولید کا بھائی سلیمان خلیفہ بنا تو اس نے ہندوستان سے محمد بن قاسم کو اس وقت مجرم کی حیثیت سے واپس بلا کر قید میں ڈالا، پھر قتل کرا دیا جب وہ سندھ کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر کے فتح پہ فتح حاصل کرتا آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر اس نے موسیٰ بن نصیر کو جو طارق بن زیاد کے پیچھے پیچھے اندلس میں داخل ہو کر وہاں کے وہ علاقے فتح کرتا جا رہا تھا جو طارق کی زد میں بھی ابھی نہیں آئے تھے، یہ حکم بھیج کر واپس دمشق بلا کر قید خانے میں ڈال دیا کہ پیش قدمی روک دو۔ سلیمان نے طارق کو بھی واپس بلا لیا۔ اگر ولید مرحوم کا بیٹا خلیفہ بن جاتا اور وہ باپ کے نقش قدم پر چلتا تو یورپ اور ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ سلیمان نے قطبہ بن مسلم کو بھی پابند سلاسل کر دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہندوستان اور یورپ میں مسلمانوں کی افواج کو پہنچانے اور اسلام کو ان دو ملکوں میں داخل کرنے کے پیچھے قطیبہ بن مسلم کا ہاتھ تھا۔ قطیبہ اس وقت چین میں تھے جب سلیمان نے انہیں دمشق میں طلب کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر حج کے دوران مکہ میں بھیک مانگتا رہا۔ بھیک میں اسے دن بھر جو رقم حاصل ہوتی وہ خلیفہ سلیمان کو دے دیتا اور موسیٰ کو کھلے آسمان تلے بٹھا دیا جاتا۔ ایک پہرہ دار اس کے پاس موجود رہتا، اسے تو کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا، وہ اپنے پیسوں سے کھانا خرید کر کھاتا۔ وہ 1 سال سے زیتے سہ رہا تھا۔ خلیفہ سلیمان نے اس کی عمر پر کی فتوحات کو تو نظر انداز کر ہی دیا تھا، اس نے اس کی عمر کا بھی خیال نہ کیا، وہ تو اپنی آخری منزل کو پہنچ گیا تھا۔ خلیفہ سلیمان نے محض عناد کی وجہ سے موسیٰ بن نصیر کو صرف قید میں ہی نہیں ڈالا تھا، بلکہ غیر انسانی اعتدال رسانی سے اس کے بھوڑے جسم کو توڑ پھوڑ دیا تھا۔ موسیٰ کو تپتی ہوئی ریت پر جلا دینے والی دھوپ میں کئی گھنٹے کھڑا رکھا جاتا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا تو اس کے منہ میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دیے جاتے کہ وہ زندہ رہے۔ اسے زندہ رکھنے کے لیے ہی کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا جو ناکافی غذا ہوتی۔ موسیٰ بن نصیر کو تو پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کسی اور مقصد کے لیے اندلس سے بلایا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ واپس آیا تو ولید آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس طرح موسیٰ سلیمان کے ہاتھے چڑھ گیا۔ سلیمان نے اس پر مختلف الزام عائد کر کے اس پر ایذا رسانی کی وحشیانہ طریقے آزمائے، پھر اس پر 2 لاکھ دینار جرمانہ عائد کر کے اسے
مکہ لے گیا کہ بھیک مانگو اور جرمانہ ادا کرو۔ جب یوسف ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث کو خلیفہ سلیمان کے اشارے پر گھسیٹتے دھکیلتے باہر لے گئے تو خلیفہ کے خیمے کے ساتھ والے حصے کا پردہ ہٹا اور ایک حسین و جمیل جوان سال عورت سامنے آئی۔ وہ شام کے خطے کے حسن کا شہکار تھی۔ وہ آ کر خلیفہ سلیمان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سلیمان کے کندھے پر رکھ دیے، پھر اس کی انگلیاں سلیمان کی گردن پر رینگنے لگیں۔ سلیمان نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے عورت کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کلثوم، سلیمان نے آہستہ سے کہا۔ وہ عورت جو ابھی جوان لڑکی تھی اس کے آگے آ کر اس کے زانوؤں پر بیٹھ گئی۔ کیا تم نے سنا ہے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہاں امیر المومنین، کلثوم نے سلیمان کی گھنی مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ میں پردے کے ساتھ کھڑی سن رہی تھی۔ بد نصیب بربر، سلیمان نے تنزیہ مسکراہٹ سے کہا اور اپنا ایک بازو کلثوم کی کمر کے گرد لپیٹ کر کہنے لگا۔ افریقہ سے اتنی دور یہاں میرے حکم سے مرنے آئے تھے، موسیٰ کو بچانے کے لیے بغاوت کی باتیں کرتے تھے۔ کیا آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ آپ کی خلافت میں اب کوئی بھی بغاوت کی بات نہیں کرے گا؟ کلثوم نے پوچھا۔ جو کرے گا وہ اسی انجام کو پہنچے گا، خلیفہ سلیمان نے کہا۔ لوگ مجھے ظالم کہیں گے، تاریخ لکھنے والے مجھے سفاک اور جابر لکھیں گے، لیکن آنے والی نسلیں یہ نہیں سنیں گی کہ ہمارے دور خلافت میں کسی ملک میں بغاوت ہوئی تھی۔ کیا یہ آپ کی بھول نہیں امیر المومنین؟ کلثوم نے کہا۔ صرف دو بربر سرداروں کو ہلاک کر دینے سے بغاوت کے خطرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے سلیمان کے ساتھ رومان انگیز اور دل انداز حرکتیں کرتے ہوئے کہا۔ موسیٰ کو قید کر کے آپ نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا ہے۔ خلیفہ سلیمان کی رومانی کیفیت میں نیمو آنکھوں سے کلثوم کے چہرے پر نظریں جما دی۔ اس پر تو جیسے سحر طاری ہوا جا رہا تھا۔ دمشق کے قید خانے میں کیا آپ نے سوچا نہیں کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلس کا امیر مقرر کر آیا ہے؟ کلثوم نے کہا۔ عبدالعزیز کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کے باپ کو ایذا رسانی سے آہستہ آہستہ موت تک پہنچایا جا رہا ہے۔ طارق بن زیاد کو آپ کے پابند کر رکھا ہے کہ دمشق سے باہر نہ جائے۔ عبدالعزیز اور طارق ایک ہیں۔ اندلس میں ہماری تمام فوج موسیٰ، طارق اور عبدالعزیز کو عظیم اور قابل تکریم و تعظیم سمجھتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ عبدالعزیز ہمارے خلاف بغاوت کر دے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ کلثوم نے کہا۔ وہ اپنے باپ کی بے عزتی کا انتقام ضرور لے گا۔ وہ تو خود مختاری کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ فوج اس کے ساتھ ہے۔ اب شاید یہ بھی بھول گئے ہیں کہ نصف سے زیادہ فوج بربر ہے۔ بربر بجا طور پر موسیٰ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اندلس کی فاتح وہی ہیں۔ آج آپ نے دو بربر سرداروں کو سزا دی ہے جو بربر حج کرنے آئے ہیں۔ وہ ان دونوں سرداروں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ کسی نہ کسی طرح انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ان دونوں کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ ٹھہرو، سلیمان بن عبد الملک نے کہا۔ میں نے عبدالعزیز موسیٰ کے متعلق تو سوچا ہی نہیں تھا، مجھے سوچنے دو۔ خلیفہ سلیمان عبد الملک کی سوچوں پر رونت اور ذاتی اقتدار کا نشہ طاری تھا۔ اس نشے میں کلثوم کے حسن و جمال اور ناز و داد نے اضافہ کر دیا تھا۔ مسند خلافت پر بیٹھنے سے چند مہینے پہلے کلثوم اس کے حرم میں آئی تھی اور یہ اس کے ایک دوست کا تحفہ تھا۔ کلثوم تو جیسے مردوں پر سحر طاری کرنے اور انہیں اپنے اشاروں پر نچانے کی تربیت یافتہ تھی۔ وہ آتے ہی سلیمان پر چھا گئی اور حرم کی ہر عورت کو اس نے اپنی لونڈی بنا لیا تھا۔ کلثوم کے حسن داد میں سحر تھا یا نہیں، وہ سحر کاری کی تربیت یافتہ تھی یا نہیں، اصل کمزوری سلیمان بن عبد الملک کی تھی۔ وہ عورت اور شراب کا رسیہ تھا۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدقسمتی کہ وہ خلیفہ بن گیا۔ اپنے کردار کے مطابق اس نے خلافت کو شہنشاہیت کا رنگ دے دیا اور تاریخ کی روایتی بادشاہوں جیسے حکم جاری کر دیے۔ تاریخ اور نفسیات گواہ ہیں کہ جس مرد نے اعصاب پر عورت کو سوار کیا وہ خود ہی تباہ نہیں ہوا، بلکہ وہ اگر اپنے خاندان کا سربراہ ہے تو اس نے پورے خاندان کو تباہ کیا، اور اگر وہ کسی ملک کا سربراہ ہے تو اس نے پورے ملک کو تباہ کیا۔ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے کہ کلثوم سلیمان کی بیوی تھی یا حرم کی داشتہ۔ البتہ تاریخ بے شمار واقعات سناتی ہے جو سلیمان کو مطلق العنان اور سفاک بادشاہ ثابت کرتے ہیں۔ اس کی خلافت دراصل خلافت میں لپٹی ہوئی بادشاہی تھی۔ وہ بظاہر ہر فریضہ حج ادا کرنے گیا تھا، لیکن شاہانہ جاہ و جلال اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کے حرم کی منصور نظر کلثوم اور کلثوم کی نوکرانیاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ خلیفہ کا محافظ دستہ اور جاسوس بھی تھے اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اللہ کے گھر میں بھی جا کر اپنا دربار لگا لیا تھا۔ اس شام جب اس نے دو بربر سرداروں کو سزا دی تھی، وہ رات کو اپنے محلاتی خیمے سے نکلا اور اس جگہ چلا گیا جہاں موسیٰ رات گزارنے کے لیے لیٹ جایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ دو محافظ اور دو مشل برادر تھے۔
موسیٰ لیٹا ہوا تھا۔ اٹھ! اس نے موسیٰ کے پہلو میں پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ ضعیف العمر موسیٰ جب بن نصیر بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اوپر دیکھا۔ تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہے، سلیمان نے کہا۔ وہ دو بربر بغاوت کی باتیں کرتے رہے اور تو انہیں روکتا رہا۔ تیرے ڈر سے نہیں ابن عبد الملک، موسیٰ نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا، اللہ کے ڈر سے، وہ مجھے اب بھی تیری خلافت کا کوئی ڈر نہیں، تیرا کوئی ڈر نہیں۔ سلیمان نے طنزیہ کہہ لگایا۔ بدبخت! سلیمان نے کہا، تو کیا سمجھتا ہے میرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں؟ نہیں، موسیٰ نے کہا، تو احکام الہی سے بھی واقف نہیں۔ قرآن کھول اور دوسرا پارہ پر اللہ کا فرمان ہے، حج کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو، کوئی برا کام نہ کرو، کسی سے لڑو جھگڑو نہیں، جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ اور بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، پس اے عقل والو میری نافرمانی نہ کرو۔ کیا تو ان احکام پر عمل پیرا ہے خلیفہ سلیمان؟ خلیفہ سلیمان اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتا واپس چلا گیا۔